مختار ثقفی نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا، لیکن پھر جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت مختار ثقفی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے لڑائی کے لیے میدان جنگ میں نہ نکلا، کیونکہ مختار ثقفی کو شمر نے اپنی ایک جوان بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی گزری ہیں جنہیں لے کر اہل علم اور مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ انہی شخصیات میں ایک نام مختار بن ابی عبیدہ الثقفی کا بھی آتا ہے، ایک ایسا شخص جس نے اہل بیت کی محبت میں اپنی جان، مال اور ساکھ سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس کے کردار کو لے کر آج بھی رائے مختلف ہے۔ کچھ اسے اہل بیت کا محب اور مددگار قرار دیتے ہیں اور کچھ اسے جھوٹا اور فتنہ انگیز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مختار ثقفی کی زندگی، اس کے کردار اور اس پر لگنے والے الزامات کو تاریخی روایات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن امام حسین کو کوفہ سے خطوط موصول ہوئے تو ان خطوط میں کوفیوں نے امام کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ان کی امامت سنبھالیں۔ انہی خطوط کے پیچھے ایک نمایاں نام مختار ثقفی کا بھی تھا۔ روایات کے مطابق مختار نے نہ صرف خطوط بھجوائے بلکہ امام مسلم بن عقیل کی کوفہ آمد پر ان کی میزبانی بھی کی۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور اہل بیت سے دلی عقیدت رکھتے تھے۔ ان کے نرم رویے نے امام مسلم بن عقیل کو عوام سے رابطہ کا موقع دیا۔ امام مسلم نے کوفیوں کے سامنے امام حسین کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا، تم نے امام حسین کو خطوط لکھ کر بلایا ہے، کیا تم اپنی بیت پر قائم رہو گے؟ کیا تم وقت ضرورت اپنے جان و مال سے امام کا ساتھ دو گے؟ اس پر مجمع سے نعرہ بلند ہوا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ امام مسلم نے جب اس جوش و جذبے کو دیکھا تو فوراً امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی، لیکن جب ابن زیاد کوفہ کا نیا گورنر مقرر ہوا تو صورتحال یکسر بدل گئی۔ ابن زیاد نے آتے ہی سختی، جبر اور خوف کا ماحول قائم کیا۔ وہ تمام افراد جو امام حسین کے حامی اور اہل بیت کے خیرخواہ سمجھے جاتے تھے، انہیں قید یا قتل کرنا شروع کر دیا۔ انہی افراد میں مختار ثقفی بھی شامل تھا، جسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہی وہ اصل وجہ تھی کہ مختار ثقفی کربلا کے میدان میں امام حسین کی مدد کو نہ جا سکا۔ کربلا کے سانے کے بعد جب مختار جیل سے رہا ہوا تو اسے امام حسین اور ان کے اہل خانہ کی شہادت کی خبر ملی۔ وہ غم سے نڈھال ہو گیا اور آنسوؤں کے ساتھ عہد کیا کہ وہ کربلا کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کوفہ میں اپنی حکومت قائم کی اور امام حسین کے قاتلوں کو ایک ایک کر کے انجام تک پہنچایا۔ خولی، شمر، عمر بن سعد، ابن زیاد، سب کو اس نے گرفتار کروایا اور سزائیں دی۔ تاہم مختار پر کچھ سنگین الزامات بھی لگائے گئے، جن میں سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس الزام کا آغاز عبداللہ بن زبیر اور ان کے بھائی مصعب بن زبیر کی جانب سے ہوا، جب مختار نے کوفہ پر ان کی حکمرانی کو للکارا۔ تاریخ کی معتبر کتب مثلاً طبری اور ابن خلدون اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ الزامات سیاسی مخالفت کے تحت لگائے گئے تھے اور ان کی کوئی مستند بنیاد نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کو بنیاد بنا کر بھی مختار کو جھوٹا یعنی کذاب قرار دیا جاتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا۔ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ اس حدیث میں کذاب سے مراد کون ہے۔ کچھ اسے مختار کہتے ہیں تو کچھ اسے جھوٹا الزام قرار دیتے ہیں، جبکہ ظالم کے طور پر حجاج بن یوسف کا نام سب تسلیم کرتے ہیں، جو اپنے ظلم و ستم کی داستانوں کے سبب بدنام زمانہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مختار اور حجاج دونوں بنو ثقیف سے تھے، اس لیے حدیث کا اطلاق دونوں پر کیا گیا۔ لیکن اگر ہم مختار کے اعمال کو دیکھیں تو وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا شخص نظر آتا ہے۔ اس نے اپنے عمل سے کربلا کے مظلوموں کا بدلہ لیا، نہ کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اگر وہ نبوت کا دعوے دار ہوتا تو اہل بیت کے لیے اتنی جان فشانی کیوں کرتا؟ آخر کار مختار بھی شہید کر دیا گیا۔
مصعب بن زبیر نے کوفہ پر حملہ کیا اور مختار کو شہید کروا دیا۔ اس کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی فصیلوں پر لٹکا دیے گئے۔ بعد میں جب حجاج بن یوسف نے کوفہ کا اقتدار سنبھالا تو اس نے ان ہاتھوں کو دفن کروایا۔ ناظرین، مختار ثقفی ایک متنازع مگر عظیم کردار ہے۔ اس کی زندگی، خدمات، الزامات اور قربانیوں کا مجموعہ تجزیہ کیا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اہل بیت کا سچا محب تھا، جس نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ تاریخ اس کے کردار پر چاہے جو بھی کہے، لیکن کربلا کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا مختار کا وہ عمل ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔